سبجیکٹ دالا پاکستان، ٹاپک ہمارا ہے دو قومی نظریے کا پس منظر۔ پہلے بھی میں آپ کو یہ سمجھا چکی ہوں، لیکن آج ہم دوبارہ اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ ایسے دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ہندوستان میں دو قومیں رہتی تھی، ایک مسلمان اور ہندو۔ ہندو اور مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ تعداد تھی وہ ہندو اور مسلمانوں کی تھی۔ لیکن سب سے پہلے جب بر صغیر میں ایک ساتھ ساری قومیں رہتی تھی، سارے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، تو یہی چیز سمجھی جاتی تھی کہ ہم سب الگ نہیں ہیں ایک دوسرے سے، ہم سب ایک قوم ہیں اور ایک ہی جگہ، کیونکہ ہم سب ایک ہی جگہ پہ شروع سے رہتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے حالات و واقعات کے کرنے پر بہت سے حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک قوم ہو کر نہیں رہ سکتے، دونوں الگ الگ قومیں، اور یہی ہمارا دو قومی نظریہ تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک قوم کی صورت میں نہیں رہ سکتے تھے دونوں، کیونکہ برصغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ اس دور میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کے مذہبی جذبات کو بہت مجروح کیا تھا۔ مذہبی جذبات کو کیا، یعنی وہ جو آپ کے اپنے اسلام کے دور طریقہ کار میں، اسلام کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی جو گزارنا چاہتے تھے، اس کو گزارنے کے لیے ان لوگوں نے بہت زیادہ ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کر دیا تھا، یعنی ان کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھنے لگ گئیں تو مسلمانوں میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اب انہیں ایک زندگی، ان کی غلامی سے اپنی زندگی کو آزاد کرا کر اپنی ایک اچھی اسلام کے دائرے کی حدود میں رہ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بہت زیادہ انتک جدوجہد اور قربانیوں کے بعد جب انگریزوں کے تسلط سے مسلمانوں کو آزاد ملی، تو پھر اس کے بعد ہندوؤں نے یہ چاہا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر اپنی حکمرانی شروع کر دیں، انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جب 1856 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر اپنی غلامی شروع کر دی تھی، تو وہ مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی، تو جس میں سر سید احمد خان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دونوں ایک الگ الگ قومیں ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور سب سے پہلے جو قوم کا لفظ استعمال کیا گیا وہ سر سید احمد خان نے استعمال کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دو قومی نظریے کے پس منظر، یعنی پیچھے جو ہوا، اس میں سب سے مین چیز جو تھی وہ تھی 1861 سے لے کے 1864 تک جو حالات پیدا ہوئے، ان حالات میں مین چیز کیا تھی؟ اردو ہندی تنازع۔ اردو ہندی تنازع کیسا کہ انگریزوں سے پہلے مغلوں کا دور گزر چکا تھا، مغلوں کے دور کے حکومت میں بھی مسلمان وہاں پہ تھے، اور ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں بہت زیادہ تر اردو زبان بولی جاتی تھی۔ بے شک وہاں پہ بہت زیادہ مذاہب کے لوگ رہتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی زبان نہیں سمجھا سکتے تھے، لیکن واحد اردو ایسی زبان تھی جو پورے ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور ہندوستان میں اردو زبان ہی رابطہ زبان تھی جسے ہم اپنی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا سکتے تھے۔ صرف ہم نہیں، ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ اردو زبان بولنا جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کو اپنی باتیں سمجھا لیتے تھے۔ جب مغلوں کا دور ختم ہوا تو ہندوؤں نے یہی چاہا کہ اب ہماری حکومت ہونی چاہیے، مسلمان ہم پہ غلامی کرے، اور جو یہ اردو زبان ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، اور تمام دفاتر، اسکول اور ہر جگہ پہ صرف ہندی بولی جائے۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمان بہت مجبور ہو گئے کہ اب جلد سے جلد ان کو اپنی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اس شعور کو انہوں نے اتنا زیادہ مضبوط کر لیا، یعنی شعور کیا، انہوں نے اپنے دماغ میں ایک چیز باندھ لی اور تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے اپنا ایک الگ ملک بنا کے رہنا ہے۔ دو قومی نظریے کی تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریے کو بر صغیر کے مخصوص سیاسی تناظر میں واضح طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سر سید احمد نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور سب سے پہلے قوم کا لفظ جو مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا وہ سر سید احمد نے
استعمال کیا. اب ہم آ جاتے ہیں نظریہ. نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے. جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں اس سوچ کو ہم دوسرے بندے تک منتقل کرتے ہیں، پھر وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے بندے تک جاتی ہے، وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ہم سب ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بات ہم سب مل کے سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نظریہ بن جاتا ہے. اور ہمارا دو قومی نظریے کا پس منظر یہی تھا کہ دو قومی نظریہ کس لیے لاگو کیا گیا، کس بات کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ چیز سوچی کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں دونوں الگ قومیں ہیں اور ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اور نظریہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ نظریہ ہماری ایک اپنی سوچ ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، اور جب وہ گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ ایک متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ہماری ایک ملی جلی بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایک ہی بات پہ قائم رہنا ہے. تو یہ ہمارا تھا دو قومی نظریے کا پس منظر.